الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا أو كما قال عليه السلام. میرے محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بعد ایک نظام رکھا ہے، وہ ہے آخرت کا نظام، اور وہ نظام اسی طرح یقینی ہے جس طرح آج کی دنیا آنکھوں اور مشاہدے کے اندر نظر آ رہی ہے، اور یہ یقینی ہے۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور رات کو غروب ہوتا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آ رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بات بھی یقینی ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، یہ بات مشاہدے کے اندر ہے۔ اسی طرح اور اس سے کہیں زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں رکھی ہیں اور دو موتیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، اور یہ قیامت کے دن انسان اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ آپ نے دو دفعہ ہمیں موت دی اور دو دفعہ زندگی دی، مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے۔ یہ دو زندگیاں ہو گئی، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، اور دو اموات ہو گئی، ایک دنیا میں آنے سے پہلے انسان موت کی طرح ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد انسان موت کی طرح ہے۔ تو دو موت ہو گئی اور دو زندگیاں ہو گئی، اور یہ بات تو آسمانی علم سے تفصیلاً بتائی گئی ہے۔ دنیا کی عقل بھی اس بات پر یقین کرنے پہ آمادہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو اگر ساتھ نہ ملایا جائے تو دنیا کی زندگی ایک بیکار زندگی نظر آتی ہے، کہ دنیا کے اندر کوئی مقصد انسان کا نظر نہیں آتا، کہ ایک خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے بعد
انسان کی موت آ جائے تو یہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے سزا اور جزا کا، سزا اور جزا کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان نے 100 قتل کیے اور ایک قتل کے بدلے وہ قتل ہو گیا، اور باقی 99 قتلوں کی سزا جو ہے وہ کس نظام کے اندر اور کس زندگی کے اندر جا کر بھگتے گا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی اتنی ناتمام ہے کہ ایک انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، اور جب پیسہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس پیسے کا استعمال نہیں کر پاتا۔ تو اس اعتبار سے بھی دنیا کی زندگی ناتمام ہے۔ پھر کوئی دنیا کے اندر آتا ہے تو آتے ہی چلے جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد کوئی چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ نظام جو ہے زندگی اور موت کا، یہ کسی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات حق ذات ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے اور خالق کل بھی ہے اور خالق انسان بھی ہے۔ وہ ذات جو ہے خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ سارا کا سارا نظام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے؟ کہا کہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جہاں پر انسان کا طاقت چلتی ہے، انسان کی کمزوری کیا ہے؟ جہاں تک انسان کی طاقت چلتی ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ نظام ہمارے ہاتھ سے چل رہا ہے، اور جہاں تک انسان کی طاقت نہیں جاتی ہے اور انسان بے بس ہے، تو وہاں پر آج کل کی جاہل سائنسدان کی جو ہے تھیوری یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود آسمان کھڑا ہے، خود بخود سورج نکل آتا ہے، اور ایک مقررہ وقت پر خود بخود رات ہو جاتی ہے مقررہ وقت پر، تو یہ خود بخود چل رہا ہے۔ ہوائیں خود بخود چل رہی ہیں، بارشیں خود بخود ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایسی دلیل ہے انسان کی کہ اس کی خود بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنا نظام کائنات کا۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے بیدہ الملک، یہ میرے کنٹرول میں ہے سارا نظام، میں ہی چلاتا ہوں اور میں ہی اس کو بڑھاتا ہوں اور میں ہی اس کو زوال پہ لاتا ہوں۔ ہر چیز کا نظام میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اور وہ اس بات پر ماننے کو انسان تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر نظام ہے۔ یہاں تک کہ دہریوں کے منہ سے بھی یہ بات نکلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ زندگی اور موت میں انسان بے بس ہے، انسان بے بس ہے۔ وہ جب چاہتا ہے
جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس وقت چاہتا ہے جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ ایک انسان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یتیم بچہ پیدا ہوا، کچھ عرصے کے بعد ماں بھی چلی گئی۔ اب اس بچے کو ضرورت تھی ماں باپ کی، تو ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کی حکمت کون جانتا ہے، اس کو کون قربان چڑھائے گا، اور اس کی کون ذمہ داری لے گا، اور اس کے نظام کو کون چلائے گا؟ یہاں پر آ کر انسان کی صورت بے بس ہو جاتی ہے، اور وہی اکیلی ذات اس کو قربان چڑھاتی ہے، اس کا نظام بناتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ دنیا کے مشاہدوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بچے بعض دفعہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں جن کے ماں باپ ان کے سروں پر ہوتے ہیں۔ یتیم بچے اور لاوارث بچے وہ ان لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں جن لوگوں کے سروں کے اوپر ماں باپ تھے، ان کی ذمہ داریاں اٹھا رہے تھے، اور وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ایک سارا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھا رہا ہے اور اپنے علم سے بتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اگلی بات پھر انسان کو اس بات کے اوپر پھر انسان ماننے کو تیار ہے۔ ایک انسان جو ہے اس کے پاس میڈیکل کے اعتبار سے بالکل فٹ ہے، اور اس کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، زندگی بچانے کے سارے اسباب موجود ہیں، اور ان اسباب کے درمیان سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسی ذات ہے جس کے اوپر اس کی زندگی کا کنٹرول تھا، اور اس نے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے اس کے اندر سے زندگی کو چھین لی۔ الذی خلق الموت والحیات۔ پھر وہی ذات جو ہے اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسانوں کو بتائے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ آج لوگ سائنس سے پوچھتے ہیں کہ انسان کیوں پیدا ہوئے، لوگ جو ہے دنیاوی مشاہدات سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، انسان کیوں پیدا ہوئے۔ جو خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ ایک چیز ہے، ایک مشین ہے، وہ ایک کاریگر بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کتابچہ لکھتا ہے کہ میں نے اس مشین کو کیوں پیدا کیا ہے اور کیوں بنایا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ مشین بنانے والا وہ اس بات پر لکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، وہ اس بات کا حق زیادہ رکھتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یہ بھی اللہ کے کلام کا امتیاز ہے کہ چھوٹی سی آیت کے اندر دنیا کے سارے علوم کو فیل کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہوتی ہے لیکن دنیا کے سارے علوم فیل ہو جاتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے زندگی اور موت کو بنایا، اور پھر میں ہی اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیوں بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہاری آزمائش کر سکوں کہ میں نے تم میں سے کون وہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ آخرت کے اندر جس نے برا کام کیا ہے اس کو برا بدلہ مل جائے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جس نے اچھا عمل کیا ہے اور اس کو اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اچھے عمل کا اچھا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ برے عمل کا برا نتیجہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک بڑا نتیجہ ظاہر کرنے کا دن ہے، وہ آخرت کا دن۔
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے، انسان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی نظام بنایا۔ ایسے نہیں کہ دنیا میں انسانوں کو بھیج کے جو ہے ان کے عقلوں کے حوالے کرتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ فرمایا جو کافر ہے وہ اتباع کرتا ہے عقل گمان کی، اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ عقل یوں کہہ رہی ہے، عقل یوں کہہ رہی ہے، عقل یوں کہہ رہی ہے۔ فرمایا کہ عقل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ عقل وہ حق تک پہنچنے کا کام نہیں کر سکتا، حق تک پہنچنے کا راستہ وہ خالق اور مالک انسان کو بتاتا۔ اس نے بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ میں نے تمہارے سامنے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستے کو ہدایت کا راستہ کہتے ہیں، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اس راستے کو ہدایت کا راستہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے وہ راستہ ہے، وہ جو ہے اس کو گمراہی کہتے ہیں، اس کو فسق کہتے ہیں، اور اس کو کفر کہتے ہیں، جو اللہ کے ناراضگی کے راستے پر چلے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ بات بالکل جو ہے سامنے ہے اور حق اور سچ، اور یہ علم 1400 سال سے جو ہے چلا ہوا آ رہا، 1400 سال سے انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن پاک کا علم جو ہے 1400 سال سے چلا ہوا۔ اب ایک علم ہے اس کی تاریخ جو ہے 100-150 سال ہے، 200 سال، اور وہ جناب سوائے اس کے اندر جو ہے عیب کیا ہے اس علم کے اندر، سوائے انسان کو شش و پنج میں ڈال کر وہ اکیلا چھوڑ دیا، سوالات ڈال دیے، اشکالات ڈال دیے، اور ان کو تذبذب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب وہ خود وہ جانے اور دیوار جانے، وہ ٹکرے مارتے رہیں گے اور ان کو راستہ نہیں دے گا۔ تو علم اس کو نہیں کہتے، علم کہتے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دینا، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستے کے یہ اعمال ہے، غلط راستے کے یہ اعمال ہیں، صحیح راستے کا یہ نتیجہ ہے اور غلط راستے کا یہ برا نتیجہ ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں، جو صرف انسان کو حیران کر دے اور پریشان کر دے۔ ایسے پاگل دنیا کے اندر بہت پھر رہے ہیں جو صرف جو ہے خود بھی حیران ہے، ہم کیوں دنیا کے اندر آئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آسمان زمین کیسے بن گئے، اب یہ حیران ہے۔ اب آگے کرنا کیا ہے اس بات کو کچھ پتہ نہیں، اب خود بھی حیران ہو گئے، دوسروں کو بھی پریشان کر دیا۔ اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ایک انسان کہے کہ میں تو ملک کا نظام چلا رہا ہوں، میں ملک کا نظام چلا رہا ہوں، میں گھر کا نظام چلا رہا ہوں، اور میں تو اتنی بڑی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ بندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بیکار کام کر رہے ہو، یہ کوئی کام کرنے کے نہیں ہے، تمہارے سامنے ایک بڑا دن آنے والا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس دن میں تم نے ہمارے سامنے لوٹ کر آنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن اگر ایک نیکی ہوگی اس کا بھی بدلہ تم دیکھ لو گے، اور اگر تمہارے پاس کوئی برائی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اتنا بڑا دن کل صغیر و کبیر مستقر، کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھی ہوئی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، اور تمہارا اعمال نامہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو جائے گا،
یہ بات حق ہے، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ واویلا کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ابھی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہیں گیا، ابھی صرف وہ بدعمالیاں پڑھ رہا ہے، تو بدعمالیاں پڑھتے ہی اس کو اپنی ہلاکت نظر آ جائے گا، اور وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ بات جہنم کے اندر نہیں کہہ رہا، یہ بات اس وقت کہہ رہا ہے جب اس کے سامنے اعمال نامہ آ گیا۔ تو انسان کی بدعمالی جو ہے وہ اتنی ہلاکت کی چیز ہے کہ آج وہ نظر نہیں آ رہی، آج دنیا جو ہے آزمائش ہے، اگر اس کی ہلاکت دنیا کے اندر ہی نظر آ جائے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ برائی کے راستے کے اوپر نہ جائے، کوئی انسان اللہ کی ناراضگی کے راستے پر نہ جائے، لیکن قیامت کے دن وہ اعمال نامہ پڑھتے ہی اس کو ہلاکت نظر آ جائے، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ایک کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ آخرت کے اندر حساب ہونے والا ہے۔ یہ بات یقینی ہے، آخرت کے اندر جو ہے بالکل آنکھوں کا مشاہدے میں ساری چیزیں آ جائیں گی، پھر کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، تو یہ دیکھنا کوئی معتبر نہیں ہے، آزمائش کا دیکھنا یہی ہے کہ ہمیں ایک مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ خبر دے دی کہ بھئی آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کے سامنے کی پیشی کا دن ہے، اور وہ زندگی ہے، اور وہ زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک آزمائش کے لیے ہے، یہاں کی ضروریات آزمائش کے لیے ہیں، یہاں کے مسائل آزمائش کے لیے ہیں، یہ بات ہمیں قرآن کے علم سے جو ہے ہمیں بتائے گی کہ آخرت جو ہے وہ اصل ہے، آخرت یقینی چیز ہے۔ تو اتنی بڑی یقینی چیز کو آج جو ہے چند سائنس کی کتابیں پڑھ کر اور چند جو ہے انگریزوں کی کتابیں پڑھ کر آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ شش و بن کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کدھر جائیں، کشمکش کے اندر ہیں، ایک طرف جو ہے خواہشات کا راستہ نظر آ رہا ہے اور اس کی تکمیل نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ روحانیت کا راستہ ہے، روحانیت کا راستہ ہے، ہماری نسل کو اذانیں بھی سنائی دے رہی ہیں، نمازیں بھی جو ہے پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یہ راستہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف خواہشات کی تکمیل کا راستہ نظر آ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کے راستے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بالکل آنکھوں کے سامنے، اس کی لذات سامنے۔ تو آج کا ہمارا نوجوان وہ شش و پن کے اندر ہے کہ میں کس طرف جاؤں۔ آج کی ہماری ساری مشینری اور سارا ماحول اور کفر کا بنایا ہوا سارا تعلیمی نظام وہ نوجوان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ روحانیت کچھ نہیں ہوتی اور یہ ہدایت کا راستہ کچھ نہیں ہوتا، آخرت کوئی یقینی چیز نہیں ہے، اور خالق کے کائنات اور خالق کے جو ہے انسان جو ہے وہ تو انسانوں کو نظر ہی نہیں آ رہا، لہذا جزا سزا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس دنیا کی ایک زندگی ہے اور اس میں خواہشات کی ایک تکمیل ہے، بس یہی اصل ہے۔ اس جو ہے پریشانی میں اور اس تذبذب کے اندر آج ہماری نسلوں کو ڈال دیا، اب وہ بیچارے جو ہے کیونکہ وہ علم یقینی نہیں ہے، جو علم یقینی ہوتا ہے وہ انسان کو مطمئن کرتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے اور وہ اس کو مکمل دلیل دیتا ہے، کیونکہ سائنس کے علم کے اندر اور خواہشات کے علم کے اندر کوئی یقینی چیز نہیں ہے، صرف تردد ہے اور پریشان کرنا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے جھانسے دینے ہیں، شیطان کا جو کام ہے، تو اس میں آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ مبتلا ہو۔ اتنی بڑی جو ہے کامیابی کا راستہ قرآن نے بتایا، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آخرت کے اندر آج ایک ڈگری مل گئی، قرآن کہہ رہا ہے یہ کامیابی ہے، آپ کو نوکری مل گئی، قرآن کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، آپ کو جزات بن گئی، قرآن کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، اور آپ کو سلوک پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قرآن کامیابی کے لیے انسان کو آخرت کی زندگی میں لے کے جاتا ہے کہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے اور سامنے دوزخ نظر آ رہی ہے،
اب بتاؤ میں کامیابی کون سی ہے؟ کہاں جی بتائیں، ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آج دوزخ سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا، آج وہ کامیاب۔ اب وہاں قیامت کے دن کو دلائل سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ تو قرآن ان کامیابیوں کو کامیابی نہیں بتا رہا، کامیابی یہ ایک ضروریات ہے، یہ ان وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ایک صرف دنیا کی زندگی کی متاع ہے، تھوڑی پوری ہوگی گزر جائے گی، زیادہ پوری ہوگی وہ بھی گزر جائے گی، آگے آپ کی موت کھڑی۔ موت ان تمام کامیابیوں کو ختم کر دے گی، موت بینک بیلنس کو ختم کر دے گی، موت جو ہے جائیدادوں کو ختم کر دے گی، موت ڈگریوں کو ختم کر دے گی، موت بڑی بڑی کرسیوں کو ختم کر دے گی، موت بڑے بڑے سلوک کو ختم کر دے گی۔ آگے جو ہے اس کی آگے کامیابی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب آپ کے پاس جو ہے ہمارے سارے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھلا وہ آدمی جو مومن تھا اور مومن ایمان والی زندگی گزاری اور جو فاسق تھا، کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ۔ اب موت کے بعد جو ہے اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس عمل صالح ہے، فرمایا کہ فلہم جنات المأویٰ، اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ اور جس کے پاس ایمان اب نہیں ہے، وہ اس نے اپنا ایمان سائنس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا ایمان جو ہے دنیا کی ماحول اور خواہشات کے حوالے کر دیا اور مشاہدات کے حوالے کر دیا۔ آج اس کے پاس کوئی عمل نہیں، آج اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ فمأواہم النار، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسلام یقینی چیز ہے۔ اب من شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، کہ بھلا وہ آدمی جس کا سینہ اللہ اسلام پر کھول دے اور دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ روشنی پیدا ہو گئی، اب ساری کائنات اور اس کے مشاہدات اور اس کے اندر نشانیاں وہ سب نظر کو دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے کھڑا ہو گیا؟ آپ کی گھر کی ایک چھت تو خود کھڑی نہیں ہوئی، آسمان کیسے کھڑا ہو گیا؟ ایک جھونپڑا تو خود کھڑا نہیں ہوا۔ ایک آدمی ایک جنگل کے اندر گیا، جنگل کے اندر اور بیابان جنگل کے اندر، اور اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان کا وہاں پر آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن وہاں پر ایک جھونپڑا بنا ہوا ہے اور اس کے جو ہے ستون بنے ہوئے ہیں اور اس کی چھت بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں جو انسان یہاں سے جنگل میں گیا، اس نے کہا یہاں کوئی ضرور انسان آیا ہوگا اور اس نے یہ جھونپڑا بنایا ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آیا، لہذا یہ ستون خود بخود بن گئے اور اس کی چھت خود بخود بن گئی، تو میں نہیں مانتا یہاں پر کوئی آیا ہے۔ لہذا اس کو کہا جائے گا کہ تو پاگل ہے کہ ایک جھونپڑا اور اس کے چار ستون اور اس کی چھت یہ خود بخود نہیں بنا کرتی، اس کا کوئی ایک انسان بنانے والا ہوتا ہے۔ لہذا کوئی عقل مند انسان اس پاگل انسان کی اس بات کو نہیں مانے گا، چاہے انسان کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کتنی دنیا پاگلوں سے بھر گئی اور پاگل پڑھانے والے پاگل ہی پڑھنے والے، کہ خود بخود آسمان بن گئے اور خود بخود زمینیں بن گئی، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ سارا کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ لہذا ایسے پاگلوں سے دنیا بھر گئی اور ان لوگوں کو قرآن حدیث سے توجہ ہٹا دی کہ ایک جھونپڑا تو خود نہیں بنا اور سات آسمان امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جو آسمان کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ لہذا کوئی نہیں ہے کہ سات آسمان خود بخود کیسے بن گئے، پھر سات زمینیں خود بخود کیسے بن گئی، اور پھر سورج کا نظام والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے، چاند ایک مدار کے اندر چل رہا ہے، نہ سورج چاند کے اندر جا رہا ہے اور نہ چاند سورج کے اندر جا رہا ہے۔ والقمر قدرناه منازل، اب یہ بنانے والا خود بتا رہا ہے،
بنانے والا آج تک کسی نے دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کیا کہ چاند کو نظام میں چلا رہا ہوں. کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، کوئی سائنسدان آ جائے، بس وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند چل رہا ہے، یہ بتا سکتے ہیں سورج چل رہا ہے. یہ تو ایک جاہل آدمی کو بھی نظر نہیں آ جائے گا. لیکن اس سے آگے کیا چیز ہے؟ چاند کو کون چلا رہا ہے یہ اصل علم ہے، اور سورج کو کون چلا رہا ہے یہ اصل علم ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند کو ہم بنا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، سورج کو ہم چلا رہے ہیں، آسمان سے جو ہے بارشیں ہم بس برسا رہے ہیں، اور دن اور رات کا نظام. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رات ہے، اور اس رات سے اللہ تعالیٰ دن کی جو ہے کھال کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ رات اندھیرے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر رات سے اللہ تعالیٰ اندھیرے کو کھینچ لیتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اب یہ بتانے والا اپنے دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں سورج ایسے چلا رہا ہوں، آسمان کو میں نے ایسے کھڑا کیا، زمین کو میں نے ایسے بچھایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. اله مع الله. بڑا زمین کو ٹھہرایا کس نے ہے؟ اس پر پہاڑوں کو رکھا کس نے ہے؟ اس کے اندر پانی کا نظام کس نے چلایا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. تو ایک سائنسی بے وقوفوں کی تھیوری کی وجہ سے آج ہمارے بہت ساری نسلیں اور بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ وہ ایک کشمکش کے اندر مبتلا کہ ہدایت کے راستے پر آئے، قرآن کے راستے پر آئے، جس راستے کو 1,24,000 انبیاء نے بتایا، جس راستے کو تورات، زبور، انجیل، قرآن نے بتایا، جس راستے پر 1,24,000 صحابہ بالکل پوری ترتیب کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے اوپر چلے، اور وہ دنیا کے اندر چلا اور چمکا، اور 1400 سال تک چلا، اور اس کا نظام پوری طرح انسانوں کو امن دیا، اس نے انسانوں کو روحانیت دی، انسانوں کو سکون دیا، اور انسانوں کو فرق بخشی. اور آج دنیا کے اندر ایک پریشانی چل رہی ہے. سائنس نے لوگوں کو پریشان کھڑا کر دیا، عبادات سے ہٹایا، خالق اور مالک سے توجہ ہٹا دی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے ہٹا دیا، حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی. آج ساری دنیا پریشان ہے. اب ان کے اندر ایک تردد ہے اور ان کے اندر ایک تذبذب ہے. اب اس تذبذب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خاموشی سے اسلام کی روشنی کی طرف واپس آ جائیں. دنیا اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتی. مزید وہ آپ کو پریشان کرے گی، مزید وہ آپ کو اشکالات میں ڈالے گی، مزید وہ آپ کو تردد میں ڈالے گی، اور مزید آپ کو گمراہیوں کے راستے میں گمنام راستوں پر چلا دے گی جس کی منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ ایسی راستہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جا کر گرائے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام قرآن آپ پڑھیں، قرآن میں آپ کو ہدایت کی روشنی نظر آئے گی، قرآن کے اندر آپ کو دلائل نظر آئیں گے، قرآن کے اندر آپ کو اپنی زندگی کا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری دنیا کی سائنس ایک طرف رکھی جائے، قرآن کی یہ آیت ایک طرف رکھی جائے، ساری دنیا کی سائنس آپ پڑھ لیں، آپ کو اپنی زندگی کا جواب نہیں ملے گا. قرآن کی اس آیت سے آپ کو جواب ملے گا. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس ذات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے وہی تمہیں بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم بیکار پیدا ہوئے ہو، تم نے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. هل اتى على الانسان حين من الدهر. تمہارا تو اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں خاندان ہم نے دیے، تمہیں ماں باپ ہم نے دیے، تمہارا نظام ہم نے چلایا، اور تمہارے کھانے پینے کا نظام ہم نے چلایا. اور آج آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نظر ہی نہیں آتے، خالق نظر ہی نہیں آتا. تو یہ نظام سارا کس نے چلایا؟ یہ خود کو خود چلتا رہا. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ حق اور سچ ہے. یہ نہ ہو کہ قبر میں آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلے کہ بھئی وہ تو سارا حق تھا. ایک بیڑی والا، اس کے پاس ایک جو ہے دہریہ آیا، سائنسدان اور دہریہ. اس نے کہا جی میں جو ہے خالق کو نہیں مانتا. اس نے کہا کہ چلو آپ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اور ہم خالق نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ خالق تو تھا، اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے.
تو اب آپ بتاؤ کہ آپ نقصان میں رہو گے کہ فائدے میں رہو گے؟ یہ بات آپ کو ماننے کے بعد پتہ چلی، اب دوبارہ واپسی نہیں ہے، اور اب پتہ چلا کہ خالق بھی تھا اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اب آپ فائدے میں ہیں کہ نقصان میں؟ اس نے کہا کہ میں سراسر نقصان میں ہوں۔ تو اس نے یہی کہا، ایک ریڑھی بات نے کہا کہ اللہ کو ماننے کے اندر ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور اللہ کو نہ ماننے کے اندر نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ لہذا وہ حق ہے، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا بتائی، یہ روز پڑھنی چاہیے، اللہ تو حق ہے اور آخرت حق ہے، مرنے کے بعد زندگی حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، نبی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ لہذا اس دہریت سے باہر نکلے۔ ہم ایک دہریت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھئی آخر میں پکڑ ہوگی، برائی کر رہے ہیں آخر میں پکڑ ہوگی، نماز چھوڑ رہے ہیں آخر میں پتہ ہی، اس بات کا کوئی تصور ہی ذہن کے اندر نہیں ہے۔ تو دہریت کس کو کہتے ہیں؟ دہریہ بھی یہی کر رہا ہے دنیا کے اندر، آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ یقین اسلام سے یقین کا راستہ دیتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی جی آپ ٹھیک اپنے آپ کو دین حنیف کے راستے پر چلائیں، آپ مشرک نہ بنے۔ تو آج مسلمان مشرک بن گئے، وہ کوئی خواہشات کو اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے، کوئی پیسے کو لا رہا ہے، کوئی جو ہے دنیا کو لا رہا ہے، کوئی سائنس کو لا رہا ہے، یہ سب مشرک بن گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب آپ کو گمراہی کی جگہ کریں گے، اور اس کے بعد جیسے ایک جگہ کے اوپر آ کر سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک دہران کے اندر چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی گمراہیوں کے راستے ہیں، یہود ہے، ہنود ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، یہ سب آپ کو گمراہیوں پر جمع کر رہے ہیں اور پھر آپ کو اٹھا کے دوزخ کے اندر پھینک دیں گے۔ اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں آپ کو عبادات ملیں گی، اس میں آپ کو اخلاق ملیں گے، اس میں آپ کو حقوق ملیں گے، اس میں آپ کو اللہ کی پہچان ملے گی، اس میں آپ کو حلال اور حرام کا کنسپٹ ملے گا، اس میں آپ کو حضرت محمد علیہ السلام کی مبارک روشنی ملے گی۔ اتنا کچھ چھوڑ کر ایک دہریوں کے خواہشات کے راستے میں لگ پڑنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال دینا ہے۔ یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ دہریت ہی دہریت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آج تک کوئی کامیاب ہوا نہیں ہے اور اللہ کو پا کر آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضور علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ سب یہی بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا ہے وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے اللہ کو گم کر دیا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ لہذا آج کی دہریت اور آج کی دہریت نے ہمارے نوجوانوں کو کشمکش کے اندر مبتلا کر کے آج مسجدوں سے دور، آج جمعے کے دن پارکوں میں جائے، نوجوان لڑکے لڑکیاں پارکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جمعے کی نماز کو کوئی حشر نہیں ہے۔ یہی تو دہریت ہے، یہی تو کفر ہے، یہی تو شرک ہے کہ دل دماغ سے اللہ کا تصور ختم ہو جائے، جنت اور دوزخ کا تصور ختم ہو جائے تو انسان کے اندر صرف دہریت رہ جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کی طرف جو 1400 سال سے علم چلا ہوا ہے اس علم کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کی ذات کی تصدیق کرنے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔